الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کی یہ کائنات جس طریقے سے لفظ اللہ پر باقی رہے گی، ایسے ہی دو بنیادیں ٹوٹنے پر یہ کائنات ٹوٹ جائے گی. پہلی بنیاد، بیٹے نے باپ کو دھکا دیا، دوست کو گلے لگایا. دوسری بنیاد، ماں نے سہیلی سے پیار سے بات کی اور ماں سے جھڑک کر بات کر لی. سمجھ لو کائنات کے ٹوٹنے کا دن آ گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشکلیں مسائل حل کیسے ہوں گے، آسان کیسے ہوں گے. اللہ فرماتے سورہ النساء آیت 34-36 کے اوپر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا پاس رکھو، اس کا کسی کو پارٹنر ساجی شریک مت ٹھہراؤ. اور آگے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کے بعد فوراً والدین کی اطاعت کو لا رہے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد صرف اتنی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، جو اللہ کو ایک مانے گا اور اس ایک کی پھر مانے گا، امید کی جا سکتی ہے اس پیارے سے یہ پھر والدین کی اطاعت بھی کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ایسا ہے جو صحابہ پر پہلا بھاری پڑا اور بعد میں سب سے وہی آپ کا فرمان سب سے پیارا بنا. پیارے نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی 15 نمبر پر روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پیارے نبی فرماتے تمہارے ایمان کے دعوے بیکار ہیں جب تک تم یہ نہ کرو. کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ ایمان تو ہم لا چکے ہیں، اللہ کو ایک جانتے ہیں، کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اپنے ابا سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یعنی تم سے جتنے اوپر ہیں ان سے زیادہ، جتنے تمہارے نیچے ہیں ان سے زیادہ. اب ایک ایک کی گنتی، ایک ایک فرد کا، ایک ایک مرد کا، ایک ایک عورت کا، ایک ایک پریوار کا، خاندان کا نام کہاں گنواتے؟ پیارے نبی نے فرمایا والناس اجمعین، جس کو تم انسان مانتے ہو ان سب سے زیادہ تمہارے نزدیک محمد محبوب نہ ہو جائے تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اتنی بڑی قید کیوں لگائی گئی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہے جن سے خود اللہ محبت کرتے ہیں. اور محبت کتنی کرتے ہیں، کیسی کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ علم نشرہ آیت 4 کے اوپر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، ہم نے آپ کے لیے آپ کے نام کو بلند کیا ہے. اس آیت کے ضمن کے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے. کہنے لگے یا رب جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وسخرت لداؤد الجبال ولسلیمان الریح والشیاطین وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى وَمَا جَعَلْتَ لِي، اے میرے رب ابراہیم کو خلیل بنا دیا، موسیٰ کو کلیم بنا دیا، داؤد کے لیے پہاڑوں کو نرما دیا، مسخر کر دیا، سلیمان کے لیے ہوا کو چلا دیا، شیاطین کو، جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور عیسیٰ نے مٹی کی چڑیا پر پھونک کیا مارا، مردے کو ہاتھ کیا مارا، اس کو تو نے اٹھا کے زندہ کھڑا کر دی. علیہ الصلوات والتسلیمات وما جعلت لی، اے اللہ پوچھنا صرف اتنا تھا میرے لیے کیا بنایا اور میرے لیے کیا طے کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب سن لیجئے اور ساری امت کو سنا دیجئے، میں نے آپ کو وہ دیا جو آپ سے پہلے نہ عیسیٰ کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا، نہ شعیب کو دیا، نہ ہارون کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو انبیاء کا سلسلہ چلا علیہ الصلوات و تسلیمات، میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اے اللہ پھر مجھے دیا تو آخر کیا دیا؟ اللہ فرماتے اللہ اذکر الا ذکرت معی، میرے حبیب میں نے آپ کو یہ نعمت دیا کہ جب تک میرا نام لیا جائے گا، اے میرے حبیب ساتھ میں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حبیب کا نام جوڑ دیا، بلکہ یہ احسان کیا۔ بچہ پیدا ہوا، میرے پاس واٹس ایپ آ رہا ہے، موبائل آ رہے، فون آ رہا ہے، یہ پوچھنے کے لیے بچے کا نام کیا رکھنا۔ ایک نام بتایا، کہتے مولانا اور بتاؤ، دوسرا بتایا، بولے مولانا اور بتاؤ، تیسرا بتایا، بولے مولانا اور بتاؤ، کچھ اچھا بتاؤ۔ کیوں؟ یہ بچے کسی محبت میں پوچھ رہا ہے۔ میں نے ڈائریکٹ اٹھا کر 7777 نام کی کتابیں بھیج دیا، اس کو ڈھونڈ لے بھائی، اس میں سے رکھ لیتے۔ ناموں کی یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اچھا نام بچے کو ملے، کیوں کر رہا؟ صرف محبت میں کر رہا، صرف محبت میں کر رہا، اور یہ اپنا بھی کر رہا، پڑھائی بھی کر رہا۔ بچہ پیدا ہو، نام کیا رکھنا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اچھے اچھے ناموں کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھنا علامت ہے اس بات کی، ماں باپ اس سے محبت بڑی کرتے ہیں، لہذا اللہ پاک نے اپنے نبی کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ محبت کرتے ہیں اس لیے اچھا نام رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے نام رکھا احمد، کیوں؟ کیونکہ محبت کرتے ہیں اس لیے اچھا نام رکھتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں حامد کہہ دیا، محبت کرتے ہیں محمود کہہ دیا۔ قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، حاشر، رشید، مشہور، بشیر، نذیر، داعی، شافن، عادل، مہدی، منجن، ناہن، رسول، امید، حامی، حاشمی، ابتعی، عزیز، حریص، علیکم، رؤوف، رحیم، طٰہٰ، مصطفیٰ، تاسین، مرتضی، حامد، یاسین، اولا، مزمل، ولی، مدثر، طیب، ناصر، مصباح، عامر، حجازی، نظاری، خرجی، نبی التوبہ، حافظ، کامل، صادق، امین، عبداللہ، کلیم اللہ، حبیب اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، خاتم الرسل، سید، سراج، منیر، محرم، مبشر، منکر، مطہر، قریب، جواد۔ 811 نام کتابوں میں ہمارے نبی کے لکھے ہیں، چھپے، کیونکہ محبت بہت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ بلکہ آپ کو اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ شعراء 218 219 کے اوپر، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب جب آپ رات کے اندھیرے میں چپکے سے تہجد میں اٹھتے ہیں، اے میرے حبیب آپ کی بیوی آپ کو نہیں دیکھتی ہے لیکن آپ کا رب اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اے میرے حبیب آپ تہجد میں اٹھے، پھر وہاں سے آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور نمازی کی صفیں لگی اور آپ نے ان کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اشارے کرنے شروع کر دیے۔ اے میرے حبیب جب آپ نمازی کے بیچ میں چلتے ہیں، ان کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، اے میرے حبیب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ عمومی طور پر اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ اس ہستی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پیار بہت کرتے ہیں۔ بلکہ جس وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ المکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے تو قبلے کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا۔ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں 17 مہینے تک، 1 سال 5 مہینے تک تقریباً 2325 نمازیں بیت المقدس کے رخ پر ادا کی۔ تو یہودیوں نے کہا یہ نبی جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اسی اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اسی قبلے کا رخ بھی ہم کرتے ہیں، تو ہم نے ان میں فرق کیا رہا؟ تو پیارے نبی کی ایک ہی چاہت، اے رب کریم کرم فرما دے اور یہودیوں کو جھوٹا اور ذلیل فرما دے اور میرے خاطر قبلے کا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر کے کعبۃ اللہ کی طرف کر دے۔ یہ آپ کی چاہت تھی، لہذا اس چاہت میں پیارے نبی بار بار یوں دیکھا کرتے، اے اللہ بھیج دینا جبریل کو، حکم نازل کر دینا، قبلہ چینج کر دینا۔ حضور کی چاہت ایسے، کبھی کبھی ایسے دیکھ لیتے، کبھی نہیں دیکھتے، لیکن اس میٹر میں، اس معاملے میں آپ ایسے دیکھا کرتے، دیکھ لیا کرتے۔ اللہ نے رحم فرمایا اور قرآن اتر کر آیا
سورہ بقرہ آیت 144 قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب، وہ جب آپ چپکے سے اور کنکھیوں سے آپ اٹھا کر رب کو دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے صرف آپ ہی دیکھتے ہیں؟ اے میرے حبیب اتنا آپ سے پیار ہے جی، جب بھی آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں ہم بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ کیا پیار ہے اللہ کا اپنے نبی سے۔ آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب اتنی سی بات ہے نا کہ آپ کے لیے قبلہ چینج ہو جائے، چلو ہم آپ کی چاہت کو عنقریب پوری فرما دیں گے، قبلہ بیت المقدس کو کٹ کر کے کعبۃ اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیں گے۔ لیکن کب، کس دن، کس موقع پر، کس وقت پر، یہ بیان نہیں کیا۔ آپ قبیلے بنو سلمہ ایک علاقہ تھا، وہاں پہنچے کسی دعوت میں، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آؤ مسجد میں جمع ہو جاؤ نماز ادا کی جائے۔ تو مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد، اللہ ہم سب کو جانا نصیب فرمائے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ایک قبلہ جنوب کے جانب ہے، ایک قبلہ شمال کے جانب ہے، اس لیے کہ جیسے ہم ہندوستان میں ہیں ہمارا قبلہ مغرب میں پڑتا ہے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر قبلہ جنوب کے جانب پڑتا ہے۔ تو شمال کے جانب رخ پر نماز ہوا کرتی تھی اور اسی شروع پر نماز ہو رہی تھی، ظہر کی نماز تھی۔ اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، پیچھے صحابہ نے نیت باندھی، 2 رکعت مکمل ہوئی۔ تحیات کے بعد پیارے نبی کھڑے ہو گئے۔ اسی زمانے میں ایک مسئلہ سن لیجیے، اگر کوئی بندہ خدا امام ہو یا مقتدی ہو، یعنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا اجتماعی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہو، تو امام صاحب کے بھی ذمہ ہے، انفرادی نماز پڑھنے والے کے بھی ذمہ ہے کہ 3 رکعت والی 4 رکعت والی اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور غلطی سے اتحیات پڑھنے کے بعد غلطی سے کھڑے ہونے سے پہلے صرف اتنا پہلے اللہم صلی علی محمد یاد آ جائے، میں غلطی کر گیا، کھڑا ہو جائے اور پھر نماز اپنی مکمل کرے، تو آپ اتحیات پڑھ کر ایک سلام کرے، 2 سجدے کرے، اس وجہ سے کہ اللہ کو بتائے میرے مولا میں نماز میں غلطی کر گیا تھا، میری نماز ناقص ہو گئی، میں اس کو سجدہ سہو کر کے غلطی قبول کر کے اس نماز کو میں کامل کر رہا ہوں۔ لہذا یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے امت کے بیچ میں پیش کیا۔ رات میں سوئے اور قسمت جاگ گئی۔ قسمت کا جاگنا کس کو کہتے ہیں؟ اچھی نوکری مل گئی، ساتھ اچھی چھوکری مل گئی، اچھی گاڑی مل گئی، اچھا گھر مل گیا، مال دولت کی انبار لگنے شروع ہو گئے اور اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ میری قسمت کو جگایا کہ مجھے اللہ پاک نے دنیا کی بہت ساری نعمتوں کو دے دیا۔ یہ قسمت کا جاگنا نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ بھی قسمت کے جاگنے کا ایک حصہ ہے، لیکن قسمت جاگنا اس کو نہیں کہتے۔ اللہ کا نظام تو دیکھیے، یہ قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا، جس کو اللہ نے سورہ زخرف آیت 32 پر بیان کیا ہے کہ لوگوں ہم چاہتے تو بے ایمانوں کو چھت چاندی کی بنا کر دیتے اور چڑھنے کی سیڑھیاں سونے کی بنا کر دیتے، لیکن تم ایمان والوں کا خیال تھا کہیں تم سونے چاندی کو دیکھ کر اپنے ایمان سے نہ پھر جاتے، اس لیے اتنا نہیں دیا، ہم سے اچھا ہم سے زیادہ اللہ اپنے ایمانوں کو دے رہا ہے۔ تو قسمت کا جاگنا یہ نہیں ہے، قسمت کا جاگنا یہ نہیں ہے، قسمت کا جاگنا یہ ہے کہ میں آپ سو رہے ہو اور خواب میں پیارے نبی آ رہے ہو، یہ ہے قسمت کا جاگنا۔ اور چاہت یہ ہونی چاہیے کہ مولا موت بعد میں آئے، پہلے تیرے نبی خواب میں آئے، کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے جو نبی کو خواب میں پہچان لے گا وہ قبر میں بھی پہچان لے گا، اور جو قبر میں پہچان لے گا وہ میدان حشر میں پہچان لے گا۔ زندگیاں بیت گئی ہماری، کیا نبی کی زیارت ہم کو نصیب ہوئی؟ ایک آدمی 9 سال کا نیا مسلمان کہنے لگا جب بھی کوئی مشکل آتی ہے 2 رکعت پڑھ کر سوتا ہوں، پیارے نبی آ کر خواب میں رہبری فرما کر جاتے ہیں۔ ایک نو مسلم آدمی ان مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ ہے جی قسمت کا جاگنا۔ تو امام صاحب کی قسمت ہے، پیارے نبی کی زیارت ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے کروایا۔ نعام یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک بندہ خدا نماز ادا کر رہا ہے 3 یا 4 رکعت والی، تحیات پڑھتا ہے اور غلطی سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، تو کہتا ہے اسے نمازی غلط کر دیا، ایسا کیوں؟ تو نعمان کہنے لگے یا نبی اللہ
بس اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس نے نماز غلط کر دیا، کیونکہ آپ وہ عظیم الشان ہستی ہے، آپ پر درود تو اللہ پڑھتے ہیں، آپ پر درود تو فرشتے پڑھتے ہیں، آپ پر درود تو صحابہ پڑھتے ہیں، آپ پر درود تو تابعین پڑھتے ہیں، آپ پر درود تو متقی پڑھتے ہیں، آپ پر درود تو متوکلین پڑھتے ہیں، آپ پر درود تو نیک لوگ پڑھتے ہیں، پھر اس نے غلطی سے آپ پر درود کیوں پڑھا؟ آپ کی ذات اتنی عظیم الشان ہے کہ کوئی آپ پر غلطی سے درود پڑھے؟ جب اس زبان پہ درود آئے تو سامنے ایک منظر خوبصورت آپ کا روحانی موجود ہو جائے، وہ سامنے آ جائے، ایسی استحزار کے ساتھ آپ پر درود پڑا جائے، غلطی سے نہیں پڑا جائے۔ بس اتنا سننا تھا، پیارے نبی نے مسکرا دیا، امام صاحب کی آنکھ کھل گئی اور یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے فتویٰ بن گئے۔ تو اللہ کے رسول نے مسجد قلتین میں ظہر کی نماز پڑھانی شروع کی، اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو جبریل آ گئے اور حکم لے کر آ گئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب، اللہ کہہ رہے اے حبیب اپنا رخ بیت المقدس کو چھوڑو اور کعبۃ اللہ کی طرف پھیرو۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا، سامنے صحابہ تھے، پیارے نبی کے اقتداء میں انہوں نے بھی اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا، لیکن ایک مشکل ہو گئی، امام پیچھے ہو گئے، مقتدی آگے ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے امام سے 1 انچ آگے اگر مقتدی کھڑا ہو گیا، چاہے اس نے 20 رکعت تراویح پڑھ لیا، اس کی 1 رکعت بھی قبول نہیں، کیونکہ علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے امام سے آگے تو صرف جنازہ ہی رہ سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں رہ سکتا۔ امام سے آگے صرف جنازہ رہے گا، دوسرا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اماموں کی بھی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام سے آگے صرف جنازہ، ایک بندہ 1 انچ بھی امام سے آگے ہو گیا، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اب پوری امت مسلمہ حضور سے آگے کھڑی ہے، اور یہ وہ نبی ہے جن کے پیچھے کھڑے رہنا انبیاء کی جماعت بھی فخر کرتی ہے، جن کے پیچھے کھڑے رہ جانا انبیاء کی جماعت بھی فخر کرتی ہے کہ ہمیں پیارے نبی کے پیچھے کھڑے رہنے کا جو موقع مل گیا، اور صحابہ آگے ہو گئے، لہذا صحابہ نے جگہ بنائی، اللہ کے رسول نماز ہی حالت میں آگے چل کر کے پڑھے اور 2 رکعت کو آپ نے مکمل فرمایا۔ تو ایک آدمی نے اٹھا کر سوال کر دیا، اے اللہ تو قادر تھا، جبریل آنے میں ٹائم نہیں لگا تھا، اسے کوئی وقت نہیں لگتا، تو چاہتا 4 رکعت ظہر کی جو نماز ہونی تھی اس سے پہلے آ جاتے اور جبریل کہتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے پیارے نبی جی رخ کو کعبے کی طرف پھیر لیجیے۔ آپ اللہ اگر چاہتے تو 4 رکعت پوری ہونے دیتے اور حکم نافذ کرتے کہ عصر کے لیے مکمل اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیجیے۔ اے اللہ پوچھنا صرف اتنا تھا، یہ حکم آپ نے بیچ میں کیوں نازل کر دیا؟ اور کتنا مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور آگے گئے، صحابہ پیچھے، صحابہ نے رخ آگے کیا، ایک بڑا معاملہ پیش آیا۔ اللہ ایسا کیوں؟ تو اللہ جیسے جواب دے رہے ہیں اس آدمی کو، سوال کرنے والے کو، جیسے اللہ جواب دے رہے ہیں، ہاں وہ جو 2 رکعت بیت المقدس کی جانب پڑھی گئی وہ بھی میرے لیے تھی، اور جو 2 رکعت بعد میں بچی ہوئی کعبۃ اللہ کی جانب پڑھی گئی وہ بھی میرے لیے تھی، لیکن لوگوں مجھے بڑھنے والوں کو صرف اتنا بتانا، اتنا سمجھانا تھا، اللہ اس نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، بتانا ہی چاہتے ہیں میرے نبی میری نماز تاخیر سے ہوگی، میری نماز بعد میں ہوگی، پہلے تیری چاہت پوری ہوگی۔ اللہ نے اپنے نبی کی چاہت کو نماز میں پوری کر کے دکھائی، کیونکہ اللہ پیار ہی بہت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیار کر رہے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو بھی اپنی ذات سے پیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اتنے پر بس نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ جو بات میں نے شروع سے شروع کیا اس کے متعلق پیارے نبی فرما رہے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اگر تم باپ بن گئے ہو، پپا بن گئے ہو، ڈیڈی بن گئے ہو اور بچے کی تربیت میں لگ گئے ہو تو اسے 3 عادتیں، 3 خصلتوں کا دیوانہ بنا لو، 3 چیزیں اس کو پہلے دن سکھا دو۔ میں تو ایسا نہیں کیا ہوشیار ہے میرا بچہ، اور موبائل ہاتھ میں تو ایسی سنتا ہے ایسی۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، بس اسی پر بات مکمل کرنی ہے۔ نمبر 1 بنیادی چیز پیارے نبی نے فرمایا، حب نبیکم، تم اسے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا ہوگا اگر وہ نبی سے محبت کرنے لگ جائے گا تو اسے بیٹھ کر سبق نہیں پڑھانا پڑے گا، یہ ابا ہے، یہ اماں ہے، نہیں 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 نہیں، وہ نبی سے محبت
सबक कर गया, नबी ने पहले दिन सबक पढ़ा दिया। अम्मी है जन्नत तो जन्नत को सिर्फ सजदे में तलाश मत करना, माँ के कदमों में तलाश कर लेना, वह मिल जाएगी। तो वो नबी से मोहब्बत करेगा, नबी के पास से मोहब्बत करेगा। एक स्कूल के पास से गुजरना हुआ, वहां पर एक कौल लिखा था, मैं ठहर कर रुक करके सोचने लगा, मैंने बोला जिसने भी लिखा उसको तो मकाम मर्तबा दुनिया और आखिरत में अता कर दे। पता क्या लिखा उसने? उसने हदीस लिखा था, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के अंदर है। नीचे जुमला लिखा था, लोगों जिस माँ के कदम का ये मकाम है उसके सर का क्या मकाम होगा, उसका मकाम है। अगर तुमने नबी की मोहब्बत सिखा दी, नबी तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा, नबी उसको बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? अल वालिद औसतु अबवाबिल जन्नत, अब्बा क्या है? अब्बा जन्नत के दरवाजों में से बीच के दरवाजे हैं। जैसे अल्लाह की रजा पर जन्नत है, ऐसे वालिदैन की रजा पर भी जन्नत है। ये प्यारी नबी की तालीमात है। वरना मैंने आपको बच्चों को सब कुछ दिया, प्यारे नबी का इश्क और प्यारे नबी की मोहब्बत ना दी, तो वो दिन देखना पड़ेगा जो आज लोग देख रहे हैं। अधेड़ उम्र का आदमी, बड़ा क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा, रोड के किनारे पर आकर बैठ गया, पैरों से दोनों जूते निकाला। 3 दिन पहले की बात सुना रहा, सिर्फ 3 दिन गुजरे, सिर्फ 3 दिन, दोनों पैरों में से जूते निकाला। एक जूता इस गर्दन पे मारता है, एक जूता इस गर्दन पे मारता है, एक जूता इस गर्दन पे, एक जूता इस गर्दन पे। जानने पहचानने वाले लोग करीब आ गए, कहने कि सर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तो लोगों ने सोचा कि चकरा गए हो, दिमाग इनका माउस हो चुका, मसला क्या है? पूछा सर हुआ क्या, बात क्या है? कहने लगे धोखा खा गया और अपने आप को बच्चों के लिए खुला दिया। कहा हुआ क्या? वो बताओ। कहने लगा न दिन देखा, न सुबह देखा, न शाम देखा, अपने सारी दौलत माल को खर्च करके अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने के चक्कर में मैंने बड़े बेटे को भी डॉक्टर बना दिया, मैंने छोटे बेटे को भी डॉक्टर बना दिया। तो सुनने वाले कहने लगे अरे भले आदमी, यही दौड़ तो हम भी दौड़ रहे हैं, इस रेस के घोड़े तो हम भी खड़े हुए हैं कि हम भी चाहते हमारा बेटा डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत आगे बढ़े, हम भी चाहते हैं, और तू इस पर जूते मार रहा है, बात क्या है? वो कहने लगा लोगों मैंने सिर्फ उनको डॉक्टर बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया। आज घर के अंदर झगड़ा चढ़ा, बड़े बेटे ने कहा कि छोटे तू तेरे बाप का हक अदा कर, तू इसको लेकर जा। छोटे ने कहा तू बड़ा है, तू इसको लेकर जा। भाई आखिर दोनों की बीवी ने कहा एक काम करो, तुम भी झगड़ा खत्म करो, तुम भी झगड़ा खत्म करो, बुड्ढे को घर से बाहर करो। बाहर कर दिया गया। रोने लगा कि मेरे बेटों ने बहू के कहने पर मुझे घर से बाहर कर दिया। ओल्ड एज हाउस, डर है कि बडनेरा में स्टार्ट ना हो जाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ओल्ड एज हाउस जो मुल्कों में तामीर हो चुका है और हमारे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सीटों में बन चुका है। ओल्ड एज हाउस, आप 60 के ऊपर गए, अम्मी 60 के ऊपर गए तो मस्त इनकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कराओ, बेहतरीन पुलिस आती, अम्मा अब्बा को उठाकर ले जाती, ओल्ड एज हाउस के अंदर रख देती। तो माँ को मिलने के लिए बेटा बीवी से छुप कर जा रहा और मुलाकातें कर रहा, 2 बातें करता वापस आ जाता, 2 बातें करता वापस आ जाता। अजीब वो काली रात आई जिसमें कॉलेज बेटे के पास आई, आपकी माँ मर्जुल वफात में है, दम तोड़ने के कगार पर है, आपसे मिलना चाहती है, आप जल्दी आए। तो बेटा रात के अंधेरे में उठने लगा, बीवी ने पकड़ा कहां जाते हो? छोड़ दे, आज मत रोक, क्योंकि आज जिसने मुझे जन्म दिया है उसकी जिंदगी की आखिरी शाम है। तो वहां से निकला और निकलकर माँ के पास बैठा, तो माँ ने बेटे के हाथ पर हाथ रखा। तो बेटे ने कहा माँ कुछ चाहिए, तेरी कोई तलब, तेरी कुछ चाहत है? तो कहा बेटा मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए वो? कहा बेटा इस ओल्ड एज हाउस के अंदर गर्मी बहुत होती है, एक कूलर का इंतजाम कर दे। कहा कर दूंगा, तुम कुछ चाहिए? कहा बेटा गर्मी में इस ओल्ड एज हाउस के अंदर ठंडा पानी नहीं मिलता है, एक फ्रिज का इंतजाम कर दे। कहा ये भी कर दूंगा। कहा बेटा इस ओल्ड एज हाउस के अंदर हवा का नज्म नहीं है तो किसी पंखे का बेहतरीन इंतजाम कर दे। मैं वो भी कर दूंगा। तो बेटा मौसम सर्दी का आता है, फटी हुई चादरें मिलती है, न सर्दी से बच पाते हैं न मच्छरों से बच पाते हैं, तो इस हाउस के अंदर थोड़े अच्छे किस्म के चादरों का इंतजाम कर दे। तो कब माँ ये भी कर दूंगा, लेकिन माँ एक बात बता दे। कब बेटा पूछ ले। कब माँ मैं तुझसे मिलने परसों से आ रहा हूं, कभी तूने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, कभी किसी चीज का मुझसे नहीं कहा, आज अचानक मरते मरते तू ये चीजें क्यों मांगती है और क्यों इसका सवाल करती है? माँ तो माँ होती है। उस माँ ने कहा बेटा बात सिर्फ इतनी है कि मैंने तुझे किस
تکلیف سے جنم دیا میں جانتی, میرے پیٹ کی سنتان سے پرورش کی میں جانتی. میرے بیٹا تجھے مچھر کاٹ لیا کرتا, تیری ماں رات بھر مچھروں کی وجہ سے سو نہیں پاتی تھی, تیرے سردی گرمی کے جوڑوں کا انتظام کرتی تھی, اور مجھے امید ہے تو پنکھے کے بغیر اور کولر کے بغیر رہ نہیں پاتا, میں تیرے لیے کولر کا انتظام کرتی تھی. تجھے ٹھنڈے پانی کے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا تھا, تیرا حالت تجھے سکون نہیں پہنچاتا تھا, میں ٹھنڈے پانی کا تیرے لیے انتظام کرتی. میں نے ایسے تجھے پروان چڑھایا. بیٹا میں مرتے مرتے یہ سوچ رہی تھی جب تو 60 سال کی عمر کو پہنچے گا, تیرے بیٹے تجھے دھکا مار کر جب اولڈ ہاؤس کے اندر لا کر پھینکیں گے تو تو ان تکلیفوں کا سامنا کرے گا. اس لیے مرتے مرتے چاہ رہی ہو کہ جب تو یہاں پر آئے تو تیرا بھی کچھ بھلا ہو جائے. بیٹا رونے لگا, لیکن اللہ کی قسم موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا. یہ کون بیٹے ہیں؟ یہ وہی بیٹے ہیں جن کو آپ نے سب دیا, نہیں دیا تو اللہ کے رسول کا عشق نہیں دیا. یہ وہی اولاد ہے جن کو میں نے آپ نے سب دیا, نہیں دیا تو اللہ کا تعارف نہیں دیا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوست, آج کی مجلس میں نیت ارادہ کرو, اللہ کو خود بھی پہچانیں گے, پیارے نبی کو خود بھی پہچانیں گے, اور اس کی تعلیمات اپنے بچوں کو دیں گے. بھائی دیکھو ماشاءاللہ ہماری ماں مسکرہ جماعت آئی ہوئی ہے. اگر عورتوں کا ذہن بن جائے گا تو سمجھو پریوار سمجھ جائے گا. جماعت کرتا ہے, ہم آج ہمارے انجینئر مناز صاحب کے گھر پر ہے, تو آپ کی مستورات وہاں پر پہنچے, آپ اس کی ذرا فکر کر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت ادا کر